جی بالکل، اس وقت ہم کھڑے ہیں، ہمارے پیچھے ہال نمبر 8 ہے، اور ہال نمبر 8 جو ہے انجینئرنگ کنسلٹنٹ اور تعمیراتی جو گھر ہیں اور تعمیراتی سروسز ہیں ان کا ہال ہے، اور یہ ہال 6600 مربع میٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ تو ایک معیاری گھر کیسے لگتا ہے اور معیاری گھر کا جو ماڈل ہے وہ کیسے ہے، اور گھر اب بنانا ایسے ہی ہے جیسے کار مینوفیکچرنگ کرنا ہے، تو آئیے اندر چلتے ہیں اور ان تمام سوالوں کے جواب جانتے ہیں۔ So let's go inside and find those questions. Yes, let's go. 这是我们中江2局提出的这个好房子体系。 یہ ہے اچھے گھر کا سسٹم جسے چائنا کنسٹرکشن سیکنڈ انجینئرنگ بیورو نے متعارف کرایا ہے۔ اس کے پیچھے 10 منٹ لیونگ سرکل کا بنیادی کانسیپٹ ہے، جس کے 4 بنیادی اصول ہیں: آسان رہائش، گرین ٹیکنالوجی، سمارٹ سسٹمز اور اچھی صحت۔ مثال کے طور پر ماحول دوست پہلو میں ہم سٹیل اور لکڑی سے بنا سٹرکچر استعمال کرتے ہیں تاکہ عمارت کے کاربن اخراج کو کم کیا جا سکے۔ اس کی چھت دوہری تہوں والی ہے جو ہوا کے گزرنے سے قدرتی طور پر ٹھنڈک پیدا کرتی ہے تاکہ آرام دہ درجہ حرارت قائم رہے۔ ہم نے رہائشی حصے کو ایک گرین ایٹیریم کے ساتھ ڈیزائن کیا ہے جو موسم کو قدرتی طور پر متوازن رکھتا ہے اور ایئر کنڈیشنر کی ضرورت کو کم کرتا ہے۔ ہم نے ایک آن سائٹ سسٹم بھی شامل کیا ہے جو نامیاتی کچرے کو قابل استعمال وسائل میں بدل دیتا ہے اور ٹرانسپورٹ سے نکلنے والے دھوئیں کو ختم کرتا ہے۔ پورا نظام چھت پر لگے سولر پینلز، انرجی سٹوریج کرنے والے یونٹس اور ڈائریکٹ کرنٹ یعنی ڈی سی گرڈ سے چلتا ہے۔ ان تمام ٹیکنالوجیز کو ملا کر ہم نے نہ صرف ایک سیمپل روم بنایا ہے بلکہ مستقبل کے شہر میں ایک مثالی یونٹ کا خاکہ تیار کیا ہے۔ انجینئرنگ اینڈ کنسٹرکشن پویلین میں کافی رونق تھی۔ کمپنیاں صرف آئیڈیاز ہی پیش نہیں کر رہی تھیں بلکہ مستقبل کے گڈ ہاؤسز کے لیے حقیقی عملی اور کارآمد سولوشنز یعنی حل بھی دکھا رہی تھی۔ I think for small people this is the best کہ ایک چھوٹے سی جو فیملی ہوتی ہے 2-3 لوگوں کے لیے ان کے لیے تو یہ چھوٹا سا ہاؤس جو ہے وہ بہت زبردست ہے۔ ساری فیسلٹیز یہاں پر ہیں، تعمیر اس کی معیاری ہے اور آپ کو بالکل فرق ہی محسوس نہیں ہو سکتا کہ یہ مصنوعی ذہانت سے لیس گھر ہے، بالکل وہی پرانا روایتی گھر ہے یا جدید طریقے سے بنایا گیا گھر ہے۔ تو یہ گھر یہاں پر تیار کیے جاتے ہیں فیکٹریوں میں اور پورے کے پورے گھر موو کیے جاتے ہیں جس جگہ بھی انہوں نے لوکیٹ کرنے ہوتے ہیں۔ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہے اور ایک منٹ کے لیے بھی آپ کو یہ خیال نہیں آتا کہ یہ جو گھر ہے یہ بالکل کاروں کی طرح مینوفیکچرنگ جس طرح کاریں کرتے ہیں اس طرح تیار کیا گیا ہے، بلکہ ایسے لگتا ہے جیسے پرانے وہی طریقے روایتی طریقے سے تیار کیا گیا ہے۔ بہت ہی یونیک اور امیزنگ تجربہ رہا ہے۔ آئیے مزید ایکسپلور کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو مختلف چیزیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈرون ہے۔ اگر بیجنگ کا کچھ علاقے ہیں جہاں پر فلڈ بہت زیادہ آتا ہے تو یہ ڈرون جو ہے وہ جا کر فلڈ مانیٹر کر سکتا ہے کہ کس طرح کتنی زیادہ بارش ہوئی ہے اور کتنا فلڈ ہے۔ تو یہ مختلف ڈرونز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سیٹلائٹ بھی لگائی ہوئی ہے اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے جو ممالک ہیں، اور آپ کو پتہ ہے پاکستان کا مین پروجیکٹ ہے چائنا پاکستان اقتصادی راہداری، اگر وہ یہ ٹیکنالوجی اپنانا چاہیں اور اس طرح کے گھر اپنانا چاہیں تو یہ جو بیجنگ کا یہ گروپ ہے، یہ بیجنگ کنسٹرکشن انجینئرنگ گروپ، یہ بڑی خوشی کے ساتھ انہیں اپنی ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرنے کے لیے مکمل طور پر آمادہ ہے۔ ہم نے آپ کے لیے ایک بہت ہی یونیک چیز دریافت کیا اور ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر سولر ہاؤس ہے اور سولر ہاؤس میں جو گلاس یوز کیا گیا ہے وہ انتہائی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا ہے۔ ایون کہ جو دیواریں ہیں وہ بھی سولر پینل کا کام کرتی ہیں۔ آپ کو یہ دیوار نظر آ رہی ہے، یہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے لکڑی یا پتھر کی بنی ہوئی دیوار ہے، لیکن اصل میں یہ سولر پلیٹس ہیں جو کہ انرجی کنزیوم کرتی ہیں۔ اور اسی طرح یہ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرانسپیرنٹ پی وی گلاس ہے جو 50% جو سولر انرجی ہے وہ پروڈیوس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو اندر چلتے ہیں، مزید دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کون کون سی ٹیکنالوجیز ہیں اور کون سی ایسی پلیٹس ہیں۔ ایون کہ یہ لائٹس بھی آپ دیکھ لیں، یہ سولر پلیٹس ہیں اور لیٹسٹ پلیٹس لگی ہوئی ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ہم آتے ہیں اندر، تو یہ اوپن نیکسٹ ارتھ ایک بالکل ہی یونیک سا تجربہ ہے جہاں پر
مختلف ڈاکومنٹریز بھی وہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کس طرح ہیلتھ کیئر میں، ایجوکیشن میں، ہر سیکٹر میں سولر پینل کا استعمال کرتے ہوئے توانائی کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں. اور جو یہ یونیک گھر ہیں، نئے ماڈل کے گھر ہیں جنہیں معیاری تعمیرات بھی کہا جا رہا ہے، اس میں سولر پینل کا استعمال بہت زیادہ کیا گیا ہے. اور جو گلاس لگے گئے ہیں وہ یوزلی ڈبل پلائی ہے، یعنی دونوں طرف سے پروڈیوس کرنے کی انرجی صلاحیت رکھتا ہے. یہ پلیٹ دیکھ لیں کیسا فلیکسیبل ماڈیول ہے، پی وی ماڈیول ہے. اور اس کی جو کیپیسٹی ہے 189 کلو واٹ پر آور یہ انرجی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ مختلف دیواریں ہیں اور اصل میں یہ دیواروں کا ڈیزائن ہے، لیکن یہ سولر پلیٹس اس کے اوپر لگی ہوتی ہیں اور باہر سے دیوار انرجی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. بہت ہی یونیک ہے. اور بیسیکلی اس کا مقصد یہ ہے گرین اور کلین انرجی، یعنی سبز توانائی کا حصول. ایکو فرینڈلی ہے اور جو مینٹیننس ہے وہ بہت ہی فلیکسیبل اور آلموسٹ فری ہے، اور سارا دن جو ہے وہ انرجی پیدا کرتی ہے. اسی طرح الٹرا تھن ہے یہ جو ٹیکنالوجی ہے، اس کا وزن بہت ہی کم ہے اور جو اس کا امپیکٹ ہے وہ بہت زبردست ہے. ریزیلینس ہے اور ایفیشنسی، ہائی ایفیشنسی ہے، جبکہ انتہائی کم بجلی کنزیوم کرتی ہے. تو زبردست مختلف ماڈیولز پڑے ہوئے ہیں، مختلف ٹیکنالوجیز ہیں، بہت ہی شاندار ہے. یہ دیکھیں ہم باہر کا نظارہ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ جو سولر پلیٹس ہیں اس کی خصوصیات ہی یہی ہے کہ باہر سے بھی آپ کو نظر آتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بجلی بھی بنا رہے ہیں. تو یہ اس وقت لیٹسٹ جو سولر پینل کی ٹیکنالوجی ہے وہ استعمال ہو رہی ہے. Hello guys, this is Lulu. Welcome to the 2025 2025 چائنا انٹرنیشنل فیئر فار ٹریڈ ان سروسز میں خوش آمدید. میرے پیچھے انوائرمنٹل ایگزیبیشن ہال ہے. تو میرا آپ سے ایک سوال ہے اور وہ یہ کہ مستقبل میں لو کاربن، گرین، ترقی یافتہ اور خوبصورت شہر کیسا دکھائی دے گا، اور یہ ایونٹ ہمیں کس قسم کی نیو گرین ٹیکنالوجی فراہم کرے گا؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں؟ تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ہمیں فالو کیجیے. اس سال کے سفٹس میں ماحولیاتی خدمات کی توجہ کا مرکز جدید ٹیکنالوجیز اور اعلیٰ درجے کے سولوشنز پر مرکوز ہے. اس میں تقریباً 30 نمایاں کامیاب نتائج اور عملی استعمال کی مثالیں شامل ہیں، جن میں سمارٹ واٹر کنزروینسی سسٹمز، AI سے چلنے والے جدید کچرا جلانے کے سسٹمز اور خطرناک کیمیکلز کی ٹرانسپورٹیشن مینجمنٹ سروسز شامل ہیں. یہ تمام عناصر بیجنگ سروسز کا ایک جامع نمائش کا کلسٹر تشکیل دیتے ہیں جو ماحولیاتی تحفظ، آلودگی کے سدباب اور کم کاربن منتقلی جیسے شعبوں کو اجاگر کرتا ہے. ہم نے پانی میں اگنے والی گھاس کی خودکار طریقے سے کٹائی کرنے والی مشین اور انہیں محفوظ طریقے سے ڈسپوز کرنے کا سلیوشن تیار کیا ہے. گرمیوں کا موسم آبی گھاس کی تیز نشو و نما کا دور ہوتا ہے. یہ گھاس پانی کے معیار کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے، لیکن جب یہ سوکھ جاتی ہے اور بروقت صفائی نہ کی جائے تو پانی کے معیار کو خراب کرتی ہے. بغیر عملے کے چلنے والی گھاس کاٹنے والی بورڈز کام میں لائی جائیں تو یہ انسانی کام کے خطرات کو کم کر سکتی ہیں. گھاس کاٹنے اور جمع کرنے کے الگ ڈیزائن سے کام کی کارکردگی بڑھتی ہے اور پرانے طریقے کی رکاوٹ دور ہوتی ہے، جس میں بغیر عملے کے بورڈز کاٹی گئی گھاس کو کنارے تک پہنچانے کے لیے انسانی مدد کی محتاج تھیں. اس طرح پانی کے ماحول کی دیکھ بھال کے اہم مراحل خود کار اور جدید ہو گئے ہیں. بیجنگ کی شہری آبی گزرگاہیں، جن میں سب سے نمایاں صدرن موٹ ہے، شہریوں کے لیے پانی کے قریب جانے کی بنیادی جگہ ہیں. دن کے وقت بوٹس کا کام شہریوں کی پانی سے متعلق سرگرمیوں میں خلل ڈال سکتا ہے. تاہم رات کے وقت بھی جب یہ بغیر عملے کی گھاس کاٹنے والی بوٹس چلتی ہیں تو یہ اپنے ارد گرد رکاوٹوں کو درست طریقے سے محسوس کر لیتی ہیں اور 30 میٹر کے فاصلے تک ان سے بچاؤ ممکن بناتی ہیں. یہ عمودی کٹر خودکار طریقے سے اوپر نیچے ہو سکتے ہیں اور پانی میں زیادہ سے زیادہ
85 सेंटीमीटर गहराई तक पहुंच सकते हैं। काटी गई आबी घास को किस तरह जमा किया जाता है? रिवायती घास काटने वाली बोट्स अमूमन काटने और जमा करने का एक ही निज़ाम इस्तेमाल करती हैं, लेकिन बग़ैर अमले के निज़ाम में ये दोनों अमल अलग अलग किए जाते हैं। ख़ास तौर पर घास काटने वाली बोट आगे चलती है, जबकि घास जमा करने वाली बोट पीछे आकर काटी गई घास को इकट्ठा कर लेती है। Recently, the development of हाल ही में चीन में बगैर अमले के रोबोटिक्स की तरक्की एक नए मरहले में दाखिल हो गई है। बीजिंग की सड़कों पर हम देख सकते हैं कि बहुत सी बगैर अमले की सफाई करने वाली मशीनें दौड़ती फिरती हैं और शहर को मज़ीद खूबसूरत और सरसब्ज बनाने में मदद करती हैं। तो इसके पीछे कौन सी टेक्नोलॉजी है? आइए किसी से बात करते हैं। 小精灵是我们北京华为集团自主研 शाओ जिंगलिंग एक खुदकार तरीके से चलने और सफाई करने वाली मशीन है जो बीजिंग एनवायरमेंटल सैनिटेशन इंजीनियरिंग ग्रुप कंपनी लिमिटेड ने तैयार की है। एक दफा चार्जिंग करने पर यह मशीन मुसलसल 8 घंटे काम कर सकती है। ये मशीन 5 से 6 मजदूरों के बराबर काम कर सकती है। जब इसे सफाई करने के मोड पर लगाया जाए तो ये 20 घंटे से ज्यादा चल सकती है। ये कैमरों की मदद से इस बात का पता लगा सकती है कि आया जमीन पर कचरा मौजूद है या नहीं, और सिर्फ तब काम करती है जब कचरा मौजूद हो, जिससे मजमूई तवानाई की खपत बहुत कम हो जाती है। ये सफाई करने वाली मशीन 7 किलोवाट आवर की बैटरी, 90 लीटर कचरे के डब्बे और 90 लीटर के पानी के टैंक से लेस है। ऊपर एक लाइडार यानी लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग सेंसर नस्ब है जो सेल्फ पोजीशनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। नीचे नस्ब एक और लाइडार सड़क की सतह पर किनारों के साथ दुरुस्त तरीके से सफाई को मुमकिन बनाता है और कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं छोड़ता। इसमें कैमरे भी लगाए गए हैं जो बुनियादी तौर पर आगे मौजूद कचरे की शनाख्त करते हैं और गाड़ी को खुदकार तौर पर सफाई के अमल को कंट्रोल करने की इजाजत देते हैं। इस वक्त ये बुनियादी तौर पर पार्कों, इंडस्ट्रियल पार्क्स और नॉन मोटराइज्ड लेन्स में इस्तेमाल हो रही है। अब तक 60 से ज्यादा यूनिट्स तैयार किए जा चुके हैं और चीन भर में चलाए जा रहे हैं। ग्रुप्स एंडिंग सर्कुलर इकोनॉमी पार्क में वाक़े डोमेस्टिक वेस्ट इंसिनरेशन पावर प्लांट बीजिंग का सबसे बड़ा और कौमी सतह पर मारूफ कचरा जलाने और बिजली पैदा करने का मंसूबा है। ये रोजाना 5100 टन घरेलू कचरा जलाने और प्रोसेस करने की सलाहियत रखता है। मुकम्मल सलाहियत पर काम करते हुए अपनी इस्तेमाल शुदा बिजली के अलावा ये सालाना 659 मिलियन किलोवाट आवर ग्रीन बिजली पावर ग्रिड को फराहम कर सकता है, जो तकरीबन 3 लाख घरों की सालाना बिजली की खपत के बराबर है। इससे बीजिंग के जनूबी हिस्से में घरेलू कचरे की जामे प्रोसेसिंग की सलाहियत में नुमाया इजाफा हुआ और दारुल हुकूमत के मुस्तहकम ऑपरेशन को मजबूत सहारा मिला है। पार्क में तमाम सहूलियात सिस्टम की तश्कील और आलात के लिहाज से मुल्की और बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक हैं और इनकी कारकर्दगी चीन में सबसे जदीद सतह तक पहुंच चुकी है। मावन मेडिकल वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट ने चीन में स्मार्ट फैक्ट्री और बगैर अमले के फैक्ट्री मॉडल्स भी मुतारिफ कराए हैं। कचरा उतारने और ट्रांसपोर्टेशन से लेकर इसकी ट्रीटमेंट तक के तमाम काम खुदकार, बगैर अमले के और इंटेलिजेंट मैनेजमेंट के तहत होते हैं। 最早呢，我们是在2007年到2008年左右。 तकरीबन 2007 और 2008 में हमने क्यूबा को सफाई की गाड़ियां देकर बैरून मुल्क तकनीकी खिदमात फराहम की। 2010 और 2011 में पाकिस्तान में म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के लिए जामे सफाई और सर्विस टेक्नोलॉजीज की बहुत ज्यादा मांग थी। बीजिंग में एक माहौलियात और सफाई की सर्विस फराहम करने वाले पेशावर ग्रुप के तौर पर हमने अपनी टेक्नोलॉजीज पाकिस्तान को बरामद की। 2011 में हमने लाहौर के लिए शहरी माहौलियात और सफाई की मनसूबा बंदी और तकनीकी सर्विस प्लान तैयार किए। उस वक्त लाहौर में एक बड़ा सीमेंट प्लांट मौजूद था जिसने अपने दरामद शुदा कोयले का कुछ हिस्सा फुजले से हासिल होने वाले ईंधन से तब्दील करने का मनसूबा बनाया और हमने इसके लिए पेशा वराना तकनीकी मनसूबा बंदी और हल भी तैयार किए। जी बिल्कुल, हम पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली देख रहे हैं और अब इसके तबाहकुन असरात का सामना कर रहे हैं। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान दुनिया में उन ममालिक में से है जिसका कार्बन अखराज 1% से भी कम है। इसलिए मेरा ख्याल है कि तरक्की याफ्ता ममालिक को इस मौसमियाती तब्दीली पर तवज्जो देनी चाहिए जो पाकिस्तान में रूनमा हो रही है। पाकिस्तान के वसाइल महदूद हैं, लेकिन पायदार तरक्की के लिए हमें चीन की पेशरफ्त से सीखना चाहिए।
चीन ने 2030 तक डीकार्बनाइजेशन की कोशिशों और 2060 तक मुकम्मल कार्बन फ्री मुल्क बनने का जो हदफ रखा है, जैसा कि सदर शी जिनपिंग ने तस्वुर पेश किया है, इससे हमें बहुत कुछ समझने को मिलता है कि चीन किस तरह अपने मुल्क में कामयाबी से ये इक़दामात कर रहा है। और मेरा ख्याल है कि अगर हम इस मॉडल को पाकिस्तानी खुसूसियात के साथ पाकिस्तान में लागू करें तो ये न सिर्फ बहुत फायदा मंद होगा बल्कि दोनों ममालिक के दरमियान ताउन को भी मजबूत करेगा।